السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ اس وقت جو سب سے اہم چیز ڈسکس کی جا رہی ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ ہیلووین کس بلا کا نام ہے اور سعودی عرب میں یہ ایونٹ کیوں منایا گیا۔ مختلف ٹویٹس، مختلف سوشل میڈیا پہ پوسٹ اس حوالے سے چل رہی ہیں کہ سعودی عرب کا اس ہیلووین کے ساتھ کیا تعلق ہے، چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک ہونے کے ناطے سعودی عرب کو کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ اس کو اس ایونٹ کو سرکاری سطح پہ منانا پڑا۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور اور معروف اسلامک اسکالر عنایت الرحمان شمسی صاحب۔ السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ عنایت بھائی، سب سے پہلے سوال آپ سے میرا وہ یہی ہوگا کہ یہ ہیلووین کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلووین یہ ایک مغربی ایک کلچرل ایک وہ ہے، تہوار ہے۔ مطلب اس کا کچھ تو اس کا مذہب سے بھی ٹچ ہے، لیکن زیادہ تر اس کا پس منظر جو ہے وہ کلچر کو ریلیٹ کرتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں امریکی ریاست مینیسوٹا میں اس کا بڑے پیمانے پر اس کا آغاز ہوا، پھر وہیں سے یہ رواج پڑنا شروع ہوا۔ لیکن اس سے بھی پہلے یہ قبل مسیح میں آئرلینڈ اور فرانس کے کچھ قبائل جو توہم پرستی کا شکار تھے، توہم پرست مطلب کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تھے، وہ مظاہر پرست تھے، توہم پرست تھے، یہی ان کا مذہب تھا۔ تو ان کا یہ خیال تھا، ان کا سال جو ہوتا تھا وہ نومبر میں شروع ہوتا تھا، تو اکتوبر ان کا آخری مہینہ ہوتا تھا، اور اکتوبر کے اندر وہ وہاں کے موسم کے لحاظ سے جو ہے وہ فصلوں کی کٹائی وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تھے۔ تو ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ نئے سال کی رات کو بدروحیں آ جاتی ہیں اور وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو وہ ان کو بدروحوں کو خوش کرنے کے لیے ان میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ وہ یہ 31 اکتوبر کی رات کو، 1 نومبر کی رات، اس سے پہلے کی رات کو یہ بڑے پیمانے پر رات کو جو ہے وہ الاؤ روشن کرتے تھے، جانوروں کی قربانی دیتے تھے، اور پھر ان جانوروں کی کھالوں کو پہن کر نکلتے تھے، ان کی سینگوں کو سر پہ لگا کے یوں نکلتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے بدروحوں کو۔ خود کیا بننا چاہتے تھے وہ؟ بس وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بدروح کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، تو خود شیطان بن گئے، خود شیطان بن گئے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس عیسائی مذہب کے اندر بھی اس کی مخالفت کی گئی۔ جب 8ویں صدی میں برطانیہ کے اندر عیسائیت مطلب داخل ہوئی، تو اس وقت کے جو مذہبی عیسائی رہنما تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس شیطانی تہوار کو ختم کر دیا جائے۔ مطلب ہے کہ وہ عیسائی بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک شیطانی تہوار ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو پوپ نے اس کا پھر نام بدل کر اس کو ہالوز ایوز کا نام دے دیا۔ مطلب ہالوز کا مطلب ہولی سے ہے، مطلب کہ برگزیدہ شخصیات کا دن۔ تو لیکن وہ دن نام تو لوگوں نے لے لیا، لیکن وہ شیطانی حرکات چھوڑ دی، تبدیل نہ ہوئی، اور پھر بگڑتے یہ نام جو ہے ہالوز سے جو ہے وہ ہیلووین ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی بری بات ہے کہ ایک تو مقدس شخصیات سے اس دن کو منسوب کر کے، اور پھر اس دن آپ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک توہم پرستی اس کا پس منظر ہے، اور توہم پرستی کسی بھی ایک الہامی مذہب کی حیثیت سے اسلام کے اندر اس کی بڑی مطلب حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اس رات کو یا اس دن کو یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ مطلب یہ اپنا بھیس بدل کے خود جن بنتے ہیں؟ مطلب اگر ہم اس رسم کی بات کریں، وہ رسم ہوتی کیا ہے؟ ہاں، اس دن یہ کرتے یہ ہیں کہ ڈراؤنی شکلیں بناتے ہیں، ڈراؤنی شکلیں بنا کے چڑیلے بنتے ہیں، کوئی بھوت بنتے ہیں، بن کے پھر یہ شام کو یہ نکل جاتے ہیں یہ مختلف شکلیں بنا کر، ہر گھر میں جا کے باہر دروازے پہ دستک دیتے ہیں یہ شکلیں بنا کر، پورے شہر میں پھیل جاتے ہیں۔ ہاں، شہر میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر وہاں ایک یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ٹرک آر ٹریٹ، کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو یا پھر ہماری کسی چالاکی، کسی شرارت کے لیے منتظر ہو جاؤ۔ تو لوگ پھر ان کی شرارت سے بچنے کے لیے پھر وہ
کوئی مٹھائی پکڑا دیتا ہے، کوئی کچھ میٹھا ان کو پکڑا کے ان کو رخصت کر دیتے ہیں. تو یہ ایک مطلب ایک ڈراؤنی شکلیں بنا کر لوگوں کو ڈرانا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اسلام کے اندر اس چیز کی ممانعت ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حالت امن میں مسلمان کسی بھی اس کے اندر بازار کے اندر پبلک پلیسز میں تلوار اور اس طرح کی جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ لے کر گھومنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ بچے بھی ہوتے ہیں، کمزور دل والے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے وہ ڈر جاتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ اس کو لوگوں کو ڈرانے کو ایک باقاعدہ ایک کلچرل ایک تہوار بنا دیا گیا ہے. عنایت بھائی، سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ جس طریقے سے آپ نے گفتگو کی، ایک سحر انگیز گفتگو، اور اس کا اخذ یہی ہے کہ اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو آیا سعودی عرب جیسے اسلامی ملک کو، کہ جہاں پہ ہماری 2 مقدس عبادت گاہیں ہیں، مسلمانوں کی ایک روح ہے وہاں پر موجود ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، اور وہ اسلامک ملک ہے، ہمارا مسلمانوں کا مرکز ہے، اس کو ایسی کیا ضرورت حضرت پیش آ گئی کہ اس نے اس ہیلووین کو سرکاری سطح پہ سب سے زیادہ منایا؟ جی، یہ انتہائی مطلب یہ کہ ظاہر ایک بہت افسوسناک اور ایک مسلمان کے لیے جو کہ سعودی عرب سے صرف اسلام کے دین کے عقیدے کے رشتے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ان سے محبت رکھتا ہے اور انسپائریشن لیتا ہے، وہ دین کی ایک رہنمائی کے لیے سعودی عرب کے مرکز ہے، قلعہ ہے. جی، ان کے سعودی عرب کے ہر قدم کو وہ مطلب ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر ولی عہد وزیر اعظم محمد بن سلمان جب سے آئے، تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر، مقدس سرزمین کے اندر جو کچھ بھی یہ روشن خیالی کے نام پر، یہ محمد بن سلمان ہی کا ویژن ہے. وہ سعودی عرب کو آہستہ آہستہ جدت، روشن خیالی اس سے ہٹا کر مطلب ان کا ویژن اس حد تک وسیع ہے کہ بالکل ایک سیکولر اسٹیٹ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کہ سعودی عرب کے اندر، سعودی سرزمین کے اندر قوم عاد اور قوم سمود، وہ قومیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ان کے آثار سعودی عرب کے اندر ہیں، تو یہ آثار کو بھی یہ سیاحت کے لیے کھولنا چاہ رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ جس سے عبرت حاصل کرنے کی مطلب کرنی چاہیے، اس کو آپ جو ہے اس کے لیے سیاحت کے لیے کھولیں گے، اور پھر سیاحت کے لیے ایسے تو نہیں ہوگا، اس میں اوپن ہوگا، اس میں سیاحت کے عالمی جو اسٹینڈرڈز ہیں اس میں جس کو ہم فحاشی سے تعبیر کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہاں ہوں گی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب کوئی بندہ کس طرف لے کے جا رہا ہے. اب وہ جگہیں جو آپ نے کہا کہ جہاں پہ عذاب خداوندی آ چکا اور آثار موجود ہیں. آثار موجود ہیں کہ حدیث شریف کے اندر آثار کیا ہیں؟ جی، اس میں یہ کہ ان کے قلعے ہیں، ان قوم سمود کے ان کے جو گھر پہاڑوں کو تراش کے وہ گھر بناتے تھے، تو یہ مدائن صالح وہاں کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ موجود ہے ان کے آثار. تو ان کے ایسے علاقوں میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہاں سے اگر گزرتے ہوئے اگر مطلب کہیں جانا ہے، آپ کو وہاں سے گزر کے جانا ہے، تو استغفار پڑھتے ہوئے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. یہ حضور کی تعلیم ہے. لیکن آپ پوری دنیا کو وہاں پہ مطلب اس چیز کے لیے دعوت دے رہے ہیں. تو بالکل اب اسی کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا کہ وہ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ جب کعبہ ہی سے کفر اٹھنے لگے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر آپ مسلمانی پھر کہاں رہ جاتی ہے پھر. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ وہاں پہ ایک تو مصیبت یہ آ گئی کہ یہ شخص محمد بن سلمان اپنے روشن خیالی کے اس ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے اتنی آمیریت پہ اتر آئے ہوئے ہے کہ وہاں بڑے بڑے علماء، اسکالرز جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑی شہرت وہ رکھتے ہیں، نیک صالح، ایک ٹویٹ پر تنقیدی ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر کے میں اسی پہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یقیناً سعودی عرب کا ایک بہت وسیع بیک گراؤنڈ ہے ہمارے اسلام کے ساتھ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شخصیات مزاحمت کر رہی ہیں ان کے ساتھ تشدد بھی کیا جا رہا ہے؟ تشدد، کئی بڑے بڑے مشائخ بہت سے ایسے کہ نظر بند ہیں، اور نظر بندی بھی ان کی ہماری یہاں کی طرح نہیں ہوتی کہ چلے عدالت کی نظر ان کے اوپر ہوتی ہے، عدالت کی قانون کی نگاہ میں. وہاں پہ ایک دفعہ نظر بند ہو گئے تو بس پھر وہ ولی عہد صاحب جب تک چاہیں گے یا تو وہ مر کے ہی ان کا جنازہ نکلتا ہے،
یہی اکثر کے ساتھ یہی ہوا ہے اور یہ اسی کے اوپر گامزن ہے. ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ہماری جو مقدس سرزمین ہے حجاز مقدس جس میں مکہ شریف اور مدینہ منورہ ہیں، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کی طرح جو ہے خدا نہ خواستہ یہ سعودی عرب ان مقدس شہروں کو بالکل ایک طرف کر کے باقی سعودی عرب کو شاید یہ کسی اور کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں بندہ. تو لیکن اس کا اثر تو ان دونوں شہروں پہ نہیں پڑے گا کیونکہ ملک تو ایک ہیں، پالیسیز ایک ہیں. یقیناً بالکل ایسا ہی ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ خاص کر ایران کا ایک بہت بڑا وہ ہے دعویٰ ہے، وہ مطالبہ کر رہا ہے آگے بڑھ کر کہ حجاز مقدس پر کسی ایک خاندان کسی ایک حکومت کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ آل سعود کی ملکیت نہیں ہے، وہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ ایک اثاثہ ہے. تو اس پر تولیت کا حق جو ہے صرف آل سعود کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایران کا وہ شروع سے یہ ایک سٹینڈ ہے اور اس کا ایک بڑی ایک ٹھوس بنیاد بھی ہے کہ 1926 کے اندر یہ طے ہوا وہاں پہ جب آل سعود کی گرفت وہاں پہ حجاز مقدس پہ مستحکم ہوئی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، تو ان لوگوں نے پوری دنیا سے جو ہے اسکالرس کو مسلم اسکالرس کو بلا کر مخالفت کے باوجود ان کی مخالفت کے باوجود ان سے مطلب یہ کہ جبری طور پر ایک طرح کا ایک دستخط لے لیا گیا کہ اس کی تولیت ہمارے پاس رہے گی. تو اب ان کو جس طرح وہ چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اگر اسی طرف چلے گئے تو میرے خیال میں آج اگر اعلان ہے تو کل کو کوئی دوسرا ملک بھی جرأت کر سکتا ہے اور سعودی عرب کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس طرح نہ نہیں کریں. لگتا کہ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر دیگر ممالک، کیونکہ مسلمان ممالک کی تعداد زیادہ ہے، لگ بھگ 50 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں، تو اگر یہ ایک کے بعد ایک مطالبہ آتا ہے تو اس کا کیا حل دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا فورم تو موجود ہیں اس کو مسئلے کو اٹھانے کے لیے. OIC کا فورم ہے، رابطہ عالم اسلامی، جو خاص کر انہی معاملات کو جو مذہبی قسم کے امت مسلمہ کو درپیش ہوں ان کے حل کے لیے ایک فورم بنایا گیا تھا. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کی ایک نیابت کے طور پر یہ 51-52 کے دوران یہ بنائی گئی تھی. تو اس کو رابطہ عالم اسلامی کا فورم بھی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کی یہ دونوں تنظیمیں عالم اسلام کی امت مسلمہ کی یہ دونوں بڑی تنظیمیں نمائندہ تنظیمیں یہ سعودی عرب آل سعود کے زیر اثر ہیں. تو لیکن آخر کب تک کہیں سے تو ایک مزاحمت کی ایک آواز تو ابھرے گی اور پھر اس کو پھر دبانا کب تک آپ مطلب دبا سکیں گے. اچھا عنایت بھائی، مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم نے بات کی ہیلووین کی، تو آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ سعودی عرب تو بالکل سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے اور 2 شہروں کو چھوڑ کے باقی تمام شہروں کے بارے میں اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت واضح ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہیلووین تو یقیناً دین اسلام میں منع ہے، تو کیوں منع کیا گیا اور کیا اس کی دیگر وجوہات ہیں؟ حضور کی ایک مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت جس قوم کی نقالی گردہ ہے وہ اسی میں سے ہے. مطلب یہ کہ قیامت کو آپ پھر اسی قوم میں شمار ہوں گے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ہمارا طرز معاشرت، ہماری اقدار، ہمارا جو کلچر ہے وہ اس سے لگا نہیں کھاتا، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے اس کو ہمارے سر منڈ رہے ہیں، اس کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ ایک اس کی انتہائی شنیع بات ہے اور سعودی عرب کو اس حد تک نہیں آگے جانا چاہیے. ایک حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دوسری قوموں کے اتباع میں اتنا آگے جاؤ گے، ایک قدم چلیں گے تم بھی اسی قدم پہ، اس کے اٹھائے ہوئے قدم پہ تم بھی اپنا قدم رکھو گے، یہاں تک کہ وہ ایک گوہ کے بل کے اندر گھس جائیں گے تو تم بھی اس کے اندر گھس جاؤ گے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ وقت آیا یا نہیں آیا، کہ ہم بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اس کو ایک لیکن عنایت بھائی آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے سعودی عرب پہ تنقید کی، لیکن ہم پاکستان بھی تو ایک اسلامک ملک ہے، یہاں بھی یہ چیز منائی گئی، اس پہ آپ نے تنقید نہیں کی. تنقید بہرحال یہاں پہ ایک اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کی بات ہونی چاہیے یقیناً، لیکن سعودی عرب کا معاملہ ذرا آپ بہتر جانتے ہیں کہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ سعودی عرب ایک پورے مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل وہ ہے، ایک ریاست ہے، مسلمان اس کی طرف دیکھتے ہیں اپنے عقائد و اعمال، اپنے کردار افکار کے حوالے سے، تو اس سے ایک انسپائریشن لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اس لیے سعودی عرب کو ان معاملات میں مطلب دنیا کا ہر مسلمان جو خود کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب بھی
ان کاموں میں پڑے. تو جناب آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں منایا گیا لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں منایا گیا، تو کیا کوئی اور ایسا ملک ہے جس نے اس ہیلووین کو منایا، اسلامی ملک؟ اس وقت اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ ایک دنیا کی ایک نفسیات یہی ہے انسانی کہ جو قوم بھی بالادست ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، پھر اس کی ہر خوبی ہر برائی کو پوری دنیا پھر محکوم قومیں مغلوب قومیں فالو کرتی ہیں. تو اس وقت دوسرا ہے کہ پھر میڈیا کا ہتھیار سارا کچھ مغرب کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے جن کا یہ تہوار ہے. تو وہ اور پھر انہوں نے اپنے اس تہوار کو اس قدر گلیمرائز کیا ہے، گلیمر کو ٹچ دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اب یہ پوری ایک انڈسٹری بن گئی ہے. تو یہ کمرشل ضرورت ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کاروبار اس کی پشت پہ کھڑا ہے. تو ایک تو کاروبار، پھر گلیمر، اور پھر ان چیزوں نے مل کر اب دنیا کا میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں اس تہوار کو نہیں منایا جاتا ہوگا. کل ہی ایک خبر آپ نے جو سوال ہے اس کے متعلق اس سے ریلیٹ کرتا ہوں، ایک سوال ہے، مطلب ایک خبر کل ہی نظر سے گزری تھی کہ ملیشیا کے اندر یہ تقریب منائی جا رہی تھی، اور اس پہ چھاپا پڑا. تو وہاں ملیشیا کے اندر تقریباً 60% مسلمان ہیں، باقی ہندو ہیں، دوسری قوم ہیں. تو وہاں پہ مذہبی وہ بھی ہے، ایک مطلب مذہبی پولیس بھی ہے سعودی عرب کی طرح. اسلامی مسلمانوں کے لیے اسلامی اس کا قانون کا الگ ایک سسٹم ہے. تو وہ مذہبی جو رہنما تھے انہوں نے پولیس کی مدد لے کر اس تقریب پہ چھاپا مار کے وہ بہت سوں کو اٹھا کے، اس میں جو مسلمان تھے ان کو شناخت کر کے، جو غیر مسلم تھے ان کو تو پر ہاتھ نہیں ڈالے، کہ جو مسلمان تھے ان کو پکڑ کر وہ لے گئے. تو مطلب یہ کہ ملیشیا کے اندر بھی منایا گیا تو پھر وہاں پہ پولیس نے کارروائی کی، لیکن سعودی عرب میں کوئی کارروائی بلکہ سرپرستی ہی کی گئی. بہت بہت شکریہ عنایت صاحب، آپ نے وقت نکالا. تو ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں میں پہلے تو ایکا نہیں تھا، اور یہ تو ایک بہت بات کی بحث رہ گئی کہ اگر ایک ہوتے تو دنیا پہ غالب ہوتے اور ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے. لیکن اب جو ہماری قیادت کرنے والے ممالک ہیں وہی ہماری صف بندی میں سے ہٹ رہے ہیں، وہی لیڈرشپ میں سے ہٹ رہے ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے، اور مسلمانوں کی تنزلی میں ان کا ہی کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے رحم، اور اللہ تعالیٰ سے ہم صرف اور صرف مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کی اور مسلمان والے کی حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.